کیا پاکستان کے جو باقی قیدی ہیں انہی جیلوں میں کیا ان کو بھی ہر ہفتے نہیں، اس وہ طرح فرق ہے نا، وہ ایکس پرائم منسٹر ہے، اتنا لیوریج رکھ باقی قیدیوں کے ساتھ نہ ملایا کریں. میں آپ سے اچھا ریکویسٹ یعنی کرتا ہوں. آپ کرپشن کر لیں، لوگوں کا عوام کا ٹیکس کا پیسہ لوٹ لیں تو بھی آپ وہ کو الگ معاملہ ہے. آپ جو اس کو پریولیجز ہے نا، دیکھیں جو پرائم منسٹر ہے تو یہ لوگ تو وہ استثناء کے اس نے خلاف نہیں بات کرتے اس ہیں. نے نہیں پریولیج دیا تھا. نہیں، استثناء سم تھنگ ایلس، پریولیج از سم تھنگ ایلس. اس نے زرداری اور نواز شریف کو پریولیجز نہیں دیے تھے. اے سی اور ایئر کنڈیشن اتارنے کی بات کی تھی، سمجھ آ رہی ہے نا. میں کیونکہ ملاقاتوں کا سوال کر ملاقاتوں میں بھی جو شیڈیول ہوتے ہیں نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ملاقات ہر منگل کے اوپر تو نہیں ہوتی جو عام کہتی ہیں. یہ تو بات ہے. ان کی ملاقات ہوتی ہے پہلے آؤ پہلے پاؤ والی سچویشن، جو ایک روسٹر ہوتا ہے اور روسٹر کے مطابق جس کا کئی تو نمبر آ کئی جائے گا مہینے لسٹ میں لگے نہیں لگے رہتے ہیں. اب یہ آ گیا پولیٹیکلی. اب پولیٹیکل میں یہ ہے کہ حکومت کو مسئلہ نہیں ہے ملاقات سے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، دل بڑا کیا. انہوں نے کہا ہم تمہارے جیسے نہیں ہوں گے کہ امریکہ میں جا کے تم ہمیں ہمارے ملک کے نظام کے اوپر، ہماری ملک کی جیل کے اوپر بات کرو. اور یہ والے امریکہ میں جا کے کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی نے کچھ کہا تو ہم پوری دنیا اور آدھی دنیا گرا دیں گے. تم بات کرو یار مجھے ضمانت کیسے مل سکتی ہے. تم بات کرو یار ہم اپنا کیس اسٹرانگ کیسے کر سکتے ہیں. تم بات کرو یار میں نے جرم کیا ہے، اس سے سزا کی معافی کیسے ہو سکتی ہے، میں یہاں سے باہر کیسے آ سکتا ہوں. اس پہ بھی میں آپ سے بات کروں گی. میری بات یہ تھوڑا سا نا پوائنٹ. اب عمران خان کی ملاقات کے بعد یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. نوٹ کیجئے گا یہ سارا. اب اگر وہ جبران الیاس کے اوپر یہ وہ سارے کے سارے زومبیز ہیں، ڈکٹیشن کے اوپر چلتے ہیں. یہ جتنا بھی زہر اگلا جا رہا ہے، الفاظ چینج ہو سکتے ہیں. عمران خان نے کہا نا کہ ٹوٹے پھوجے الفاظ دے وچ جویں وہ بولدا سی، کہہ دیتا ہوگا کچھ نہ کچھ. اس کو پیراگراف بنا کے بڑے ترتیب کے ساتھ کہ پاکستان کے فوج کے خلاف بولو، پاکستان کے اندر بد امنی پھیلاؤ، کہ پی کے کو ریاست کے اوپر حملہ ہونے کے لیے تیار کرو، چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل چیف ڈیفنس فورسز کے خلاف لکھو، ان کی فیملی کے خلاف لکھو، فوج کو آپس میں لڑا دو. یہ تو پوری دنیا میں سب سے بڑی بغاوت ہوتی ہے. آپ کر کے دکھائیں CIA. السلام علیکم ناظرین، 360 ڈیجیٹل کے ساتھ صادق خالد آپ کے سامنے حاضر ہے اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں وقاص ولانا. السلام علیکم وقاص. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، لیکن عمران خان صاحب کی بہنیں ٹھیک نہیں ہیں. وہ اپنے بھائی سے ملنا چاہتی ہیں لیکن حکومت انہیں ملنے نہیں دیتی، بلکہ ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی ہے اور پانی کی گن یعنی واٹر کینن سے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. کیوں اتنا ظلم کر رہے ہیں آپ لوگ ان پہ، اور کیوں ہر ہفتے ان بہنوں کو اپنے بھائی سے ملنے نہیں دیتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو یہ جو لفظ ہے نا آپ لوگوں نے، تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ان کا بھی قصور نہیں ہے جو پانی پھینک رہے ہیں، کیونکہ لا اینڈ آرڈر ہے، سچویشن خراب نہیں کرنی. پاکستان میں دہشت گردی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بار بار پنپنے کی کوشش کرتی ہے. ساتھ میں آپ کے انڈیا ہے، اس طرف افغانستان ہے. وہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ کر دیں تو یہ ساری زندگی داغ نہیں دھلنا ریاست کے اوپر، اور الزام فوری طور پر ریاست کے اوپر ڈالتے ہیں. یہ یعنی اسٹیٹ ایجنسیز کے اوپر ڈالتے ہیں، گورنمنٹ کے اوپر ڈالتے ہیں. لیٹس سپوز اگر اللہ نہ کرے، ہماری سمپتھیز بھی ہیں اور ہماری ایک ملک کی خواتین بھی ہیں، اگر ان کے ساتھ کوئی انپریسیڈنٹڈ واقعہ ہو جائے، اگر وہاں پر کوئی گرنیڈ پھینک جائے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ایف سی ہیڈ کوارٹر کے سامنے دیکھا کہ وہ بم باندھ کے آ گیا اور اس نے اڑایا اپنے آپ کو. اس طرح وہ اس موقع کا کہ دیکھیں نا کہ دشمنی دو طریقے سے وہ جنگ لڑ رہے ہیں. ایک وہ ڈائریکٹ، دوسرا وہ ان کو اپنے سلیپر سیلز بنا کے اور ان کو اپنا ہتھیار بنا کے لڑائی کرا رہے ہیں. خود ڈائریکٹ تو ان کی اتنی ہمت نہیں رہی. اب یہ کریں کہ وہ آ کے ان کے اندر کچھ نہ کچھ اس طرح کا اقدام کر دیں کہ اگر یہ مجمع لگا کے ادھر بیٹھیں اور ادھر آ کے کوئی اللہ نہ کرے، کیونکہ ہم اس وقت بڑی کمپلیکس سچویشن کے اندر ہیں. ہمارے اپنے ہی بھائی جو ہیں وہ افغان طالبان، TTP اور انڈیا نے مل کر ان کو ہی دہشت گرد بنا دیا. جیسے آپ نے لاسٹ ایک دہشت گردی کی تقریر سنی نا، بیان سنا، اس میں اس نے کہا کہ مجھے 5000 کے اوپر ایک بندہ دہشت گرد بنانے کے لیے ہائر کیا ہوا تھا. جسٹ امیجن. یہ ہے اس ملک میں TTP افغانوں کی ٹوٹل اوقات کہ 5000 کے اوپر ایک بندہ جو ہے وہ ٹرین کر کے وہ TTA اور TTP کو دے رہا ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جو صورتحال ہے جو PK کے اندر معیشت کی صورتحال انہوں نے 12-13 سالوں میں کر دی ہے، تو 5000 بھی ان کے لیے 5 لاکھ یا 5 کروڑ سے کم نہیں ہے. وہ تو لیں گے جو پہاڑوں میں رہ رہے ہیں، جن کے پاس آٹا نہیں ہے. سہیل افریدی کہیں اور بیزی ہے، اس سے بار بار پوچھیں کہ آپ نے روڈ بنانے کے لیے، آپ نے تعلیم دینے کے لیے، آپ نے صحت دینے کے لیے، آپ نے انفراسٹرکچر کے لیے، آپ نے ملک کی معیشت کے لیے، PK کی معیشت کے لیے آپ نے ووٹ لیا. تو وہ کہتا ہے نہیں، لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے کہ عمران خان کو باہر نکالنا ہے. جب یہ مائنڈ سیٹ ہے تو وہاں کے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اور لوگ پھر جو ہیں وہ غربت میں اس حد تک ہیں کہ وہ یا تو اسمگلنگ کرتے ہیں یا منشیات کا کاروبار کرتے ہیں، یا پھر جب یہ دونوں کام نہیں ہوتے تو پھر وہ زندگی اور موت کا کاروبار کرتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ وہ دہشت گرد بنتے ہیں اور 5000 کے اوپر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. یہ المیہ
ہے تحریک انصاف کے لیے, اور وہ کیا کریں گے کہ اگر انہی کے جلسے کے اندر یا انہی کے دھرنے کے اندر وہ اس طرح کا کوئی واقعہ اپنے ہی لوگوں سے کروا دیں تو اس کے بعد کیا ہوگا. یہ ساری زندگی ایک جو ہمارے اوپر یا ریاست کے اوپر, میرے سے مراد ریاست ہے, میں بھی ریاست کا ایک فرد ہوں, تو یہ ایک وہ دھلنا ہی نہیں ہے کہ جی اس نے یہ کروا دیا. آگے ہم نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, ان کا ایک معاملہ ہے, اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنے انپریسیڈنٹڈ واقعات ہو چکے ہیں پاکستان کے اندر. تو اس لیے ریاست تھوڑی سی کوشش ہے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہ ہو, اور یہ ان کی زندگی کے لیے, ان کی حفاظت کے لیے ہے کہ آپ دھرنا نہ دیں. آپ کی معمول کے مطابق, شیڈیول کے مطابق ملاقات ہوگی, اور ملاقات جبر کے ذریعے اور دھونس اور دھاندلی اور غصے کے ساتھ نہیں ہوگی. ملاقات بات بتائیے کہ کیا پاکستان کے جو باقی قیدی ہیں انہی جیلوں میں, کیا ان کو بھی ہر ہفتے اس طرح فرق ہے نا, وہ ایکس پرائم منسٹر ہے, اتنا لیوریج رکھ دیں, باقی قیدیوں کے ساتھ نہ ملایا کریں. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں. یعنی آپ کرپشن کر لیں, لوگوں کا, عوام کا ٹیکس کا پیسہ لوٹ لیں تو بھی آپ, وہ الگ معاملہ ہے. آپ جو اس کو پریولیجز ہے نا, دیکھیں جو پرائم منسٹر ہے, تو یہ لوگ تو استثناء کے خلاف بات کرتے ہیں. اس نے نہیں پریولیج دیا تھا, نہیں, استثناء سم تھنگ ایلس, پریولیج از سم تھنگ ایلس. اس نے زرداری اور نواز شریف کو پریولیجز نہیں دیے تھے, اے سی اور ایئر کنڈیشن اتارنے کی بات کی تھی, حنیف باسی کو 10 سال میں, رانا ثناء اللہ کو 10 سال میں ڈالا تھا. مگر یہ جو دنیا کے اندر پریولیجز ہوتے ہیں نا, اس پریولیجز کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایکس پرائم منسٹر ہے, ایکس پرائم منسٹر کا نو ڈاؤٹ وہ بھی عام آدمی تھا, اور وہ ہی بیکیم اے پرائم منسٹر, بٹ وہ پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پروٹوکولز ہوتے ہیں, اس کے پاس بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں, راز بھی ہوتے ہیں. آپ جس عہدے کے اوپر وہ 3-4 سال رہا ہے, جیسے بھی رہا ہے, ٹھیک ہے نا, چاہے وہ نپل منہ میں فیڈر ڈال کے رہا ہے, لیکن کچھ نہ کچھ تو سمجھ آئی ہوگی نا. تو اس لیے ان کو تھوڑا سا آئسولیٹ ہی رکھا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر. سمجھ آ رہی ہے نا. میں ملاقاتوں کا سوال کر رہی ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, ملاقاتوں میں بھی جو شیڈیول ہوتے ہیں نا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ تھوڑا پولیٹیکل معاملہ بھی ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ملاقات ہر منگل کے اوپر تو نہیں ہوتی جو عام قیدی ہیں, یہ تو بات ہے. ان کی ملاقات ہوتی ہے پہلے آؤ پہلے پاؤ والی سچویشن, جو ایک روسٹر ہوتا ہے, اور روسٹر کے مطابق جس کا نمبر آ کئی مہینے لسٹ میں لگے رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ تو عام بندے کا ہو گیا. اب یہ آ گیا پولیٹیکلی, ٹھیک ہے. اب پولیٹیکل میں یہ ہے کہ حکومت کو مسئلہ نہیں ہے ملاقات سے, بندے کی ملاقات کروانی ہے, ٹھیک ہے کروائیں, تاکہ جی وہ ایک پارٹی کا چیئرمین ہے یا بانی ہے, جی وہ ایکس پرائم منسٹر ہے, جی اس کی مخالفت ہے نظام کے ساتھ, جی اس کی صحت کو, اس کی زندگی کو اثر ہو سکتا ہے. تو یہ ان کے کچھ تھے ریزرویشنز تھیں فیملی کی, انہوں نے حکومت وقت کے ساتھ رکھی. حکومت وقت نے دسیا کہ آپ ویکھو یار, وہ کنی دفعہ تے چیا سیٹ گنوا چکے ہیں, کنی دفعہ دس چکے ہیں, لیکن ان کو یقین نہیں آتا. حکومت یہاں تک صحیح ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, دل بڑا کیا, انہوں نے کہا ہم تمہارے جیسے نہیں ہوں گے کہ امریکہ میں جا کے تم ہمیں ہمارے ملک کے نظام کے اوپر, ہماری ملک کی جیل کے اوپر بات کرو, اور یہ والے امریکہ میں جا کے کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی نے کچھ کہا تو ہم پوری دنیا اور آدھی دنیا گرا دیں گے. ہم یہ وقار کی بات کرتے تھے, اور وہ جا کے ادھر قیدیوں کی اور جیل کی اور کرپشن کی اور یہ وہ بات کرتا کہ پاکستان میں بہت کرپشن ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے تو تھوڑا ڈفرینٹ ہونا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو تم نے کیا ہم نے وہ نہیں کرنا. تم ہمیں ملنے نہیں دیتے تھے, 10 سال میں رکھتے تھے, باپ اور بیٹی کو اکٹھا نہیں ہونے دیتے تھے, آپس میں بات نہیں کرنے دیتے تھے. جیسے نواز شریف کہتا تھا کہ 2 قدم کے اوپر مریم تھی اور مہینوں ملاقات نہیں ہوتی تھی, دیکھنے نہیں دیتے تھے ایک دوسرے کو. تو ہم نے یہ نہیں کرنا. حکومت نے کہا ٹھیک ہے ملاقات کریں. اب ملاقات کے بعد جو ہو رہا ہے نا, وہاں پر ڈی جی آئی ایس پی آر کو آ کے کہنا پڑ گیا کہ یہ ذہنی مریض ہے, کیونکہ ایک ذہنی مریض اس طرح کی حرکتیں کر سکتا ہے کہ بھائی دیکھو تم بات کرو یار کہ یار میرے لیگل میٹرز کیا ہیں, تم بات کرو یار میرے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں, وے آؤٹ کیا ہے, تم بات کرو, اور یہ رائٹ ہے اس کا, اٹرنی کے ساتھ ملنے کا رائٹ ہے, ہر قیدی کا رائٹ ہے. تم بات کرو یار مجھے ضمانت کیسے مل سکتی ہے, تم بات کرو یار ہم اپنا کیس اسٹرانگ کیسے کر سکتے ہیں, تم بات کرو یار میں نے جرم کیا ہے, اس سے سزا کی معافی کیسے ہو سکتی ہے, میں یہاں سے باہر کیسے آ سکتا ہوں. آپ کی پارٹی کہتی ہے کہ نیلسن منڈیلا بھی اپنی جیل میں سے بیٹھ کے سیاست کرتا وہ کرتا رہا ہوگا نا, یہ نہیں ہے. وہ لیگل میٹرز کے اوپر بات کرو. تم بات کر رہے ہو ساری کی ساری پولیٹیکل را اور اسرائیل ایجنسیوں کی, تم ساری کی ساری بات کر رہے ہو پاکستانی فوج کے خلاف obsession میں ہو, تم ساری کی ساری بات کر رہے ہو ملک میں انتشار پیدا کرنے کی, تم ساری کی ساری بات کر رہے ہو کہ جو کہ انلیگل کام ہے. تم کے پی کے کی کیبنٹ بنا رہے ہو, نہ تم ایم پی اے ہو, نہ تم ایم این اے ہو, نہ تم اس تحریک انصاف کے چیئرمین ہو.
تو تم کس حیثیت میں وہ کام کر سکتے ہو؟ تم ڈکٹیشن دیتے ہو کہ 1971 کا جو واقعہ ہے نا اس کو مجیب الرحمان کو اور موجودہ نظام کو وہ ہیرو تھا اور یہ زیرو ہیں. تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو. تم مذمت کرتے ہو پاکستان کے ہر نظام کی, تم مذمت کرتے ہو یہاں ایگریشن کی, جو بھی تمہیں لگتا ہے, مگر تم غزہ کے اوپر مذمت نہیں کرتے. تو یہ والی جو چیزیں ہیں نا, یہاں سے وہ لگتا ہے کہ وہ ذہنی آئے دن دیکھیں. اس کا ٹویٹ تب آتا ہے جب ملاقات ہوتی ہے. نوٹ کیجئے گا, آپ کہتے ہیں نا کہ یوٹیوبر مروا رہے ہیں, یوٹیوبر مروا رہے ہیں, غلط. یوٹیوبرز کو عمران خان مروائے گا ایک دن, جو اس کا ٹویٹر ہینڈل کر رہے ہیں. رجب بٹ آ گیا نا واپس, ہوں 2-4 ہو رہے نے جڑے جڑے یو کے بیٹھے نے. ابھی اس نے کہا نا کہ کیونکہ انہوں نے میرا ویزا کینسل کروایا, یہ گیا اپنا وزیر داخلہ گیا یو کے میں. اس پہ بھی میں آپ سے بات کروں گی. میری بات یہ تھوڑا سا نا پوائنٹ, اب عمران خان کی ملاقات کے بعد یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. نوٹ کیجیے گا, یہ سارا اب اگر وہ جبران الیاس کے اوپر یہ وہ سارے کے سارے زومبیز ہیں, ڈکٹیشن کے اوپر چلتے ہیں. یہ جتنا بھی زہر اگلا جا رہا ہے, الفاظ چینج ہو سکتے ہیں, میننگ اور ایسنس نہیں چینج ہو سکتی خبر کی. اگر عمران خان نے کہا نا کہ ٹوٹے پھوجے الفاظ دے وچ جویں وہ بولدا سی, پتہ نا آپ کو تھوڑا ہائی ہوندا سی تے ادھر ادھر گل, اب ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں وہ کہہ دیتا ہوگا کچھ نہ کچھ, اس کو پیراگراف بنا کے بڑے ترتیب کے ساتھ. خبر وہی ہوتی ہے یا نظریہ وہی ہوتا ہے, جست وہی ہوتی ہے کہ پاکستان کے فوج کے خلاف بولو, پاکستان کے اندر بد امنی پھیلاؤ, کہ پی کے کو ریاست کے اوپر حملہ ہونے کے لیے تیار کرو, چیف آف آرمی اسٹاف, فیلڈ مارشل, چیف ڈیفنس فورسز کے خلاف لکھو, ان کی فیملی کے خلاف لکھو, فوج کو آپس میں لڑا دو, نیچے والے جرنیل کو ہائر رینک پہ لے جاؤ, ان کا سارا ڈسپلن توڑ دو. یہ تو پوری دنیا میں سب سے بڑی بغاوت ہوتی ہے. آپ کر کے دکھائیں سی آئی اے, آپ پینٹاگون کے بارے میں کر کے کیا وجہ ہے کہ اتنے سال میں آپ لوگ ایسا غدار جس نے آرٹیکل 6 بھی کر دیا, جو آپ کی فوج کے خلاف مسلسل بول رہا ہے, ایون کہ جنگ کے موقع پر بھی وہ راہ اور بھارت کا بیانیہ بلا رہا تھا, آپ ابھی بھی کہتے ہیں وہ سیاسی قیدی ہے, اور آپ ابھی بھی کہتی ہیں کہ اس کو جو ہے نا وہ لینینس ملنی چاہیے, چاہے اس نے کرپشن کی ہوئے, وہ چاہے ملک غداری کر رہا ہے, ملک کے خلاف بول رہا ہے, پھر بھی کیوں کہ وہ ایک سیاسی قیدی ہے. فرق آ گیا. آج سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی اسپیچ سے پہلے تک لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ سیاسی قیدی ہے, لیکن یہ جو انہوں نے تقریر کی ہے اور پریس کانفرنس کی ہے, اس کے بعد 99% لوگوں کے مائنڈز چینج ہوئے ہیں کہ وہ سیاسی قیدی نہیں ہے, وہ ایک لیگل قیدی ہے, وہ عدالتی قیدی ہے, وہ مجرم ہے. فرق آ گیا. اس سے پہلے بہت سارے لوگوں کے اندر نا تذبذب تھا کہ شاید یہ نظام نے کیا ہوا ہے, اب بہت سارے لوگوں کا, لیکن کلیئرٹی آف مائنڈس تب ہوئے ہیں جب سے یہ ایک تو اسٹوڈنٹس کے اندر جا کر ان کو بتایا جا رہا ہے, پھر اس کے بعد پریس کانفرنس, اور یہ پریس کانفرنس تو آپ کو پتہ ریکارڈ توڑ گئی ہے. یہ تقریباً 25 کروڑ عوام نے 2 دفعہ دیکھی ہے, ٹھیک ہے, تو میں نے بھی ایک کلپ پتہ نہیں کتنی دفعہ دیکھ لیا ہے, تو اگر میں اس کو ملٹیپلائی کروں تو میں نے بھی کوئی تقریباً کوئی کہہ لیں کہ کوئی 100 دفعہ تو میں نے دیکھ لی ہے اس کے, تو اسی طرح ملٹیپلائی کر دو تو یہ اگر اس کے ویوز چیک کریں تو اربوں میں ہے. اب یہ ہے کہ اس کے بعد کلیئرٹی آف مائنڈ آیا کہ بھائی فوج نہیں کروا رہی. ہاں فوج کہہ رہی ہے غصے میں کہ بھائی تم ذہنی مریض ہو گئے ہو, تم پاگل ہو گئے ہو, اور بھائی پہلے تم ہم سے ملاقاتوں کے لیے ترس رہے تھے 1.5 سال, ہم نے تمہیں انکار کیا, اب تم ہمارے اوپر ٹارگٹ کر رہے ہو. تم ڈیسائیڈ کر لو کہ تم نے بات کس سے کرنی ہے, تم نے کرنا کیا اور تم ہو کون. ٹھیک ہے نا, یہی مطلب تھا نا کہ تم ہو کون یار, تمہارا دماغ ٹھیک ہے کہ تم ادھر سے آتے ہو آ کے مجھے کہتے ہو. دیکھیں آپ نے کبھی نفسیاتی ہسبینڈس دیکھے ہیں, ویسے معذرت کے ساتھ ہسبینڈس کے ساتھ بھی اور جو ویمن ہیں ان کے ساتھ بھی جو فیمیلز ہیں, مگر آپ نے کبھی کسی کی اگر کاؤنسلنگ کی ہو زندگی میں یا سنی ہو, جب ہسبینڈ اور فیمیل دونوں آپس میں لڑتے ہیں, میں ایک گھر کی ایگزامپل سے, اس کی وائف لڑتے ہیں, تو وہ کہتی ہے کہ یہ, میں نے بہت سارے ایسے کیسز میں سنا ہے کہ یہ نا ایک پل میں پیار کرتا ہے, اگلے پل میں تھپڑ مارتا ہے, پھر پیار کرتا ہے, پھر آ جاتا ہے چو 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 چو, ٹھیک ہے, پھر آتا ہے, پھر اگریشن میں ہوتا ہے. یہ ایک نارسسسٹ, یس, یہ ایک سائیکولوجیکل بیماری ہوتی ہے کہ آپ اسی شخص کے ساتھ ہر پل میں رویے چینج کر رہے ہیں. رویہ مستحکم ہونا چاہیے. ایک باشعور اور ذی شعور اور ایک اچھے انسان کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی سے بات کرے تو وہ تہذیب میں رکھے, ایک رویہ رکھے. اگر غصہ ہو تو ایک پرٹیکولر انسٹنٹ پہ ہو, اس کے بعد اگر غصے سے پلٹنا ہے تو وہ بھی کوئی ریزنز کے ساتھ ہو. سمجھ آ رہی نا, اگر آپ سے یہ کیا کرتا ہے
جی میں نے آپ سے بات کرنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سوری ہم نے بات نہیں کرنی، تو یہ گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے. پھر اگلے ہی پل کہتا ہے نہیں معاف کر دو میں آپ سے بات کرنی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں کرنی، پھر گالیاں دینا شروع کر. تو یہ ایک ذہنی مرض ہے، یہ ایک سائیکولوجیکل ایک بیماری ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا حکومت وقت سے کہ عمران خان ایک ملک کا اثاثہ ہے، جیسا بھی ہے وہ ایک سابق پلیئر بھی ہے، سابق وزیر اعظم بھی ہے. تو پاکستان میں اگر نہیں کوئی ایسا ڈاکٹر تو انٹرنیشنل ڈاکٹر لے کے آئیں جو بہت اچھا ایک سائیکالوجسٹ ہو اور عمران خان سے اس کا علاج کروائیں. میں گارنٹی دیتا ہوں اس کے بعد اس کے بیانات میں تبدیلی آئے گی اور یہ اپنے بیان پہ مستحکم ہوگا، یا تو پھر تھوڑے خلاف ہو جائے گا یا پھر تھوڑے نال ہی چلتا رہے گا. اچھا یہ وقاص بار آپ بار کہہ رہے جو ہیں یہ ذہنی مرض ہے اور میں نے ذہنی بڑے اچھے مریض طریقے ہیں سے ایکسپلین کر دیا. تو اب سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کا، جسے تحریک انتشار کہنا زیادہ مناسب ہوگا، ان کا ایک کارڈ ہے، عورت کارڈ، سمپتھی کارڈ ہے. سمپتی کارڈ. وہ اپنے جب بھی آپ دیکھیں ان کے جلسے ہوں، دھرنے ہوں، اس طرح کے جتنے بھی ان کے کیسز ہو رہے ہیں، جو چیزیں وہ کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، وہ خواتین کو ہی آگے بھیجتے ہیں. صنم ہو یا پھر اس کی بہن ہو، یاسمین راشد ہوں، اپنی بہنیں ہوں، وہ خواتین کو آگے کیا جاتا ہے فرنٹ اینڈ پہ. BLA بھی ویسے یہی کرتی ہے. اور پھر جب ظاہر ہے کہ ریاست اپنی رٹ قائم کرتی ہے تو پھر اس کے بعد عورت کارڈ پلے کرنا شروع کرتے ہیں، عورتوں پہ ظلم کر دیا، یہ مساجنسٹ ریاست ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا خواتین کو آگے، یا واقعی ان کی خواتین اتنی بہادر ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم فرنٹ اینڈ سے لڑیں گی؟ میں نے ایک یہ ساتھ والے ہمسایہ ملک کی ماضی میں ایک مووی دیکھی تھی، اس میں ایک بادشاہ ہوتا ہے، وہ آ کے حملہ کرتا ہے، تو اس کے بعد وہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ دوسرا جو بادشاہ ہے نا، اس کو عورتوں کو دیکھ کے یا تو پیار آ جاتا ہے یا رحم آ جاتا ہے، تو وہ اپنی ساری عورتیں آگے کر دیتا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ دو چیزیں ہیں. وہ تحقیق کرتا ہے کہ جو بادشاہ میرے اوپر حملہ آور ہوا ہے اس کی کمزوری کیا ہے. اس نے کہا اس کی کمزوری عورت ہے. یا عورت کو وہ دیکھ کے اگر ڈھیر عمر کی ہوگی تو وہ بہن والی فیلنگ کرے گا، اور اگر وہ جوان ہوگی اس کو پسند آئے گا تو اس کے نکاح میں آنا چاہے گا. تو یہ دو چیزیں اس کی ایک کمزوری ہے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ دونوں طرح کی خواتین آگے کر دیتا ہے کہ جڑی پسند ہے انہوں لایا تو جیڑی ہے انہوں سس بنا لا، ماں بنا لا، تاکہ وہ رحم میں آ جائے. اور وہی ہوتا ہے کہ وہ رک جاتا ہے عورتیں دیکھ کے، اور اس میں سے ایک عورت وہ سلیکٹ کر لیتا ہے. یہ ایک مووی بھی ہے بہرحال. اب انہوں نے بھی وہ ٹرک رکھا ہوا ہے، یوتھیوں کو تڑپانے کے لیے خوبصورت لڑکیاں نچواتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں. ریاست سے آگے ڈھال کرنے کے لیے اپنی مظلوم 70-75 سال کی بہن آگے کر دیتے ہیں. اچھا اتنے سارے MPA اور MNA ہیں، کم از کم 40-50 تو ہوں گے، اس سے زیادہ ہیں. چلیں اگر ان میں سے ہر ایک MNA یا MPA عمران خان کی بہنوں کے ساتھ 10 لوگ لا کے وہاں پہ دھرنے پہ بیٹھ جائیں تو وہ اپنی جو عمران خان ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے ایجیٹیشن کر سکتے ہیں. لیکن تب یہ بزرگ خواتین کو بٹھا دیتے ہیں، اپنی جو پوری کرتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے وہ بینیفٹ لے رہے ہیں؟ 98% لوگ میری اس وقت خبر کے مطابق تحریک انصاف کے MNAs اور MPAs تحریک انصاف اور بالخصوص سلیمہ خان کی پالیسی سے متنفر ہو چکے ہیں. اچھا 98% MNAs. انہوں نے کہا کہ ہم 5-5 10-10 کروڑ 15-15 کروڑ کچھ حلقوں میں 50-50 کروڑ روپیہ لگا کے الیکشن جیت کے آئے ہیں، انہیں سب نااہل کروانا ہے. اور اگر ہم اپنی 10-10 بندے بھی لے کے جائیں وہ 10 بندے مار کھا کے ہمیں چھوڑ دیں گے. سمجھ آئی نا؟ وہ کہیں گے MNA کو کہیں گے یار تو میرے کڑے کم ملا آتا ہے. بیکاز اب یہ 2022 نہیں ہے، یہ 2023 نہیں ہے، یہ 2024 بھی نہیں ہے. دس از 2025 کا اینڈ ہے. ہم نے گو تھرو کر لیا ہے، ہم نے اپلفٹ کر دیا ایک ملک کو، ہم نے پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کر دیا. میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں، 2026 کے اندر پاکستان اپنا 125-30 ارب ڈالر جتنا قرضہ ہے، 150 ارب ڈالر ہے، وہ ادا کرنے جا رہا ہے. دس از اے بگیسٹ نیوز. یہ لکھ لیں، پاکستان 2026 میں قرضوں سے فری ہو جائے گا. مبارک ہو پاکستانیوں، یہ میں آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں. اس پورے سال کے اندر پاکستان قرضوں سے فری ہو جائے گا. پھر ان کے پاس کیا ہوگا؟ MNAs نہیں دیکھ رہے کہ ہم جو ہیں اپنی عوام کو کیا بیچیں؟ نہ ہمیں ترقیاتی فنڈ مل رہا ہے ان کی طرف سے، نہ ہمیں کچھ عوام کو فلاح بہبود کے لیے کچھ KPK کی عوام کو مل رہا ہے. ہم کیا کریں؟ اور اسی عوام کو ہم ایجیٹیشن کے لیے بھی لے آئیں تو وہ تو بیک فٹ پر جا چکے ہیں. بہت سارے لوگ تو دلوں سے ان کو چھوڑ چکے ہیں، زبانوں تک نہیں آ گیا، بس زبانوں تک آنے والا ہے. خبر دی ہے آپ نے تو شیر افضل مروت نے بھی یہ خبر دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ 3 بار خان رہا ہوتے ہوتے رہ گئے ہیں، اور یہ کن کی وجہ سے رہے ہیں اور کیوں رہے ہیں یہ سوچنے کی بات ہے. یہ اپنی وجہ سے. تو
وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیل نہیں کرتے ہیں، خان صاحب جو ہیں وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. نہیں وہ اپنی وجہ باہر سے رہے کیسے ہیں. آنے والے اصل میں نا وہ کہتے ہیں کہ ڈیل میرے ساتھ کرو لیکن میری ٹرمز کے اوپر کرو. وہ کہتے ہیں ڈیل میرے ساتھ کرو لیکن یہ ساتھ بتاؤ کہ میں تمہارے خلاف ہی ہوں اور تم نے مجھے ڈر کے چھوڑ دیا. وہ کہتے ہیں کہ ڈیل میرے ساتھ کرو لیکن عوام کو یہ بتاؤ کہ خان ڈٹا ہوا ہے, خان نے نہیں این آر او کیا. یہ کہہ رہے ہیں این آر او ان دا سینس کہ این آر او کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے لیگل کیسز نہیں معاف ہوں گے. این آر او یہ ہوگا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو معاملات کو سب جوڈس کرتے ہوئے سب جیل میں لے جائیں. یہ ریلیف میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ دنیا کے مختلف ممالک کے اندر سابق وزیر اعظم سابق صدور کے ساتھ ہوتا ہے. یہ کوئی ایسی چیز انہونی نہیں ہوئے گی. اگر ایسا ہو بھی جائے تو یہ تھا تھوڑا ریلیف کرنے کے لیے, تاکہ ایک تو انٹرنیشنل طاقتیں بھی جو ہیں نا جیلوں کے اندر تک کوشش کرتی ہیں رسائی کرنے کی اور کچھ نہ کچھ انفارمیشن لینے کی. یہ بات یاد رکھیے گا. اور ان کو ایون ہو سکتا ہے جیل کے اندر ان کو آئسولیشن میں اس لیے رکھا ہے کہ ادھر ہی کوئی قیدی جو ہے وہ انٹرنیشنل کسی طاقت کے ساتھ نیکسس کرتے 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 جڑا ہو اور وہ اس کو ہارم کر دے تو سارا ملبہ کس کے اوپر آئے گا؟ ریاست کے اوپر. تو یہ معاملات ایسے نہیں ہوتے جیسے عام لوگوں کو لگتا ہے جی جو روٹی کپڑا مکان اور زندگی کی ضروریات ہر ایک برابر ہونی چاہیے تو پھر جیل بھی سب کی برابر ہونی چاہیے. تو یہ جتنے بھی ہائی پروفائل لوگ ہوتے ہیں نا ان کی سیکیورٹی سے لے کر ان کی جیل سے لے کر ان کی زندگی سے لے کر اس کو تھوڑا سامنے رکھنا ہوتا ہے, کیونکہ ان کے اوپر کوئی بھی وار جو ہے وہ پھر انٹرنیشنل بدنامی اور پاکستان میں بدامنی کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے. نو ڈاؤٹ اس کے فالوور بہت کم ہو گئے لیکن ابھی بھی موجود تو ہیں, یوتھیے تو ہیں. ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ میں نے آپ کو وہ 3 ریزن بتا دی کہ وہ جس کی وجہ سے کہتا تھا کہ مجھے این آر او دو میری شرائط کے اوپر. این آر او دو تو یہ بتاؤ کہ خان تو ڈٹا ہوا ہے. این آر او دو تو یہ بتاؤ کہ جی میں نے معافی نہیں مانگی, تم میرے سامنے معافی مانگ رہے ہو. تو یہ کیسی شرائط ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم آؤ, پولیٹیکل معاملات ہیں ڈسکس کرو, تمہیں لگتا ہے نا پولیٹیکل ہیں یہ تمہارے لیگل ہیں, چوری والے لیگل ہیں, وہ عدالتوں سے ریلیف کرو. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسے پوائنٹ کے اوپر پاکستان کی فلاح بہبود کے لیے, پاکستان کی بد امنی سے امن کی طرف سفر کرنے کے لیے حکومت اس معاملات پہ آ جائے کہ چلیں یار ٹھیک ہے ہم اپنے اٹرنیز کو کہتے ہیں جو حکومت جہاں پر مدعی ہے یا ریاست مدعی ہے کہ یار ہم اپنے کیسز واپس لے رہے ہیں, ٹھیک ہے تو آپ کو ریلیف مل جائے گا. یہی ہوتا ہے نا. اسے یہ تھا ایک لیگل این آر او. یہ وہ نہیں تھا کہ ایک صفحے کے اوپر لکھ کے دے دیں گے جی تسی چلو. ایسے بادشاہت نہیں رہی ہے پاکستان میں. یہ اس کو سمجھ آ گئی کہ حکومت کا موو تو بہت اسمارٹ ہے, ٹھیک ہے فائدہ مجھے ہوگا لیکن پولیٹیکلی تو میرا نقصان ہو جائے گا, کیونکہ میں نے تو ویو بڑی بنائی ہوئی ہے. میں نے تو یزید اور حسینیت کا لشکر بنا کے رکھا ہوا ہے, نعوذ باللہ. یہ اس نے کیا ہوا نا ڈویژن اس طرح کی بنائی ہوئی ہے. تو جب یہ میں ہو جاؤں گا تو میں پھر کون سا لشکر چوز کروں گا, ادھر یزید اور حسین. تو یہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی. اسے کہتے ہیں ذہنی مریض, ذہنی مرض. جب ذہنی مرض ہو تو بندہ ہیلوسینیشن میں رہتا ہے, ہیلوسینیشن میں اپنے ہی خیالات میں رہتا ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کون سا موو میرا ٹھیک ہوگا. تو وہ اس چکر میں نا کوئی موو نہیں لینا پاتا, جس کی وجہ سے وہ سارے مواقع اپنے ہاتھ سے گوا دیتا ہے اور بعد میں وہ چڑیوں کی طرح وہ ہاتھ ملتا رہتا ہے. کوئکلی آپ کا ایک رسپانس لینا چاہوں گی. تیرا جہاں سے وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی تعلق رکھتے ہیں, تیرا کے امن جرگے اور وہاں کے جو قبائلی عمائدین ہیں انہوں نے عوام کے ساتھ مل کے وہاں پہ جتنے خارجین عمران خان صاحب نے لا کے بسائے ہوئے تھے, کل ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی تھی جس کے مطابق انہوں نے ان کو سامنے وہ ہتھیار لے کے کھڑے ہوئے خارجی اور یہاں پورا علاقہ قبائلی عمائدین کے ساتھ کھڑا, اور انہوں نے ان کو کہا ہے کہ نکل جاؤ, ہمیں یہاں نظر نہیں آنا, ہتھیار ڈال دو اور ہمیں تمہارا چہرہ دوبارہ نظر نہیں آنا چاہیے. عوام خارجیوں کو قبائلی عمائدین اور عوام نے کہا ہے. ایک طرف عوام تیرا کی جہاں سے سہیل آفریدی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہے, لیکن سہیل آفریدی جو ہیں ان کی سمپتیز ابھی بھی خارجین کے ساتھ ہیں. کاروبار, انٹرسٹ, پروفٹ, فصل تیار ہو چکی ہے پک کے بھنگ کی. ہاں اب آپ کو پتہ ہے بزنس مین جو ہے نا جہاں سے اس کو فائدہ آتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے, چاہے وہ دشمن ملک کی طاقت ہو یا دشمن ملک کیوں نہ ہو. نوٹ کیا آپ نے کبھی بزنس مین جب فصل پک کے میں نے نوٹ کیا ہے کہ تاجر جو ہے نا ادھر لاہور میں بھی وہ کہتے ہیں کہ دکان بند نہ کرو, 2 چنڈا لا لو. سمجھ آئی ہے؟ یہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایون کہ پھٹا نہ چکو تو سانو 2 چنڈا لا لو صاحب بادر. وہ کیا کرتے ہیں, انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جو تھپڑ ہے نا یہ تو وقتی ہے, انٹرسٹ جو ہے نا وہ میں لے لوں ایک دفعہ, بعد میں دیکھی جائے گی. اس وقت وہ اس طرح کرنا چاہ رہا ہے جو سہیل آفریدی ہے, وہ خواریوں کی حمایت اس لیے کر رہا ہے کیونکہ فصل تیار ہے اس کی, یہ موسم ہے فصل کا. وہ 50 ارب روپے اکیلے سہیل آفریدی کی ہے تو اس نے بیچنی نہیں ہے, کس کو بیچے گا؟
تو اس لیے وہ سمپتھیز ان کو دکھا رہا ہے، اور سمپتھیز اس کی ویسے بھی تو ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب جب یہ فصل بک جائے گی تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ سہیل افریدی بھی جو ہے، میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ سہیل افریدی جو ہے اس کا بھی رویہ جو ہے وہ 180 ڈگری پہ چینج ہونے والا ہے. 5,000 اسکول بنانے جا رہے ہیں، 2500 اسکول اور 5,000 بیڈ کا ایک ہاسپٹل. ہاں یہ جب ہو جائے گا نا میٹرو بس کی طرح تو تب بتائیے گا مجھے. بہرحال اس کا رویہ جو ہے نا ریاست کی طرف چینج ہونے والا ہے، اور پھر اس کے بعد سہیل افریدی بھی چینج ہونے والا ہے. یہ کام آپ کو آئندہ، کیونکہ ان کو پتہ ہے سہیل افریدی سمیت سب کو نعرے وہ لگاتا ہے. آپ نے اس کی تقریر اگر آپ نے دیکھی ہو تو وہ اس طرح کی تقریر نہیں تھی، وہ گنڈا پور جیسی تقریر بن گئی ہے. نوٹ کریں جی، وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. سافٹ ویئر ایک تقریب ڈی جی کی پریس کانفرنس کے بعد آپ نے وہ دیکھا ہے کہ اس طرح اوئے توئیں اوئے اوئے وہ نہیں ہوا. بڑا ایک تحمل، اور ٹھیک ہے اس کا حق ہے، وہ جو بھی نعرے اپنے لگا رہا تھا خان کے یہ وہ. بہرحال چینج ہوا ہے، انہیں سب کو پتہ لگ گیا ہے. یہ اپنی میٹنگز میں کہتے ہیں یار مجبور ہیں، خان کرا غلط رہا ساڈے کو، مجبور ہیں، علیمہ غلط کرا رہی ہے، مجبور ہیں، یہ سارا خاندان ہم سے بڑی زیادتیاں کروا رہا ہے، اپنے ہی ملک کے لوگوں کو اپنے ہی ملک کی ریاست کے خلاف کروا رہا ہے. یہ سارے اپنی پرسنل میٹنگز میں باتیں کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی کیمرہ آن ہوتا ہے تو یہ پھر آپ کو پتہ پارٹی پالیسی کے اوپر چلنا پڑتا ہے. تو یہ سب مجبور ہیں. اب جب مجبوری کے یہ بندھن توڑتے ہیں تو پھر یہ خود ٹوٹ جاتے ہیں، جیسے گنڈو میرا ٹوٹ گیا. صحیح، بہت شکریہ وقاص مولانا. جاتے جاتے آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہی ہوں کہ کیا سیاسی جو بھی قیدی ہیں ان کو یہ جو استثنا ملتا ہے، پروٹوکول ملتا ہے، یا پھر یہ جو فیسلٹیز ملتی ہیں جو عام ڈکیت، عام چور یا عام قیدی کو نہیں ملتی، کیا یہ جائز ہے یا اس روش کو بدلنا چاہیے؟ جواب ضرور دیجیے گا، کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.